انگریز اس ملک میں آئے تو انہوں نے اس ملک کے مختلف قوانین کو بدل ڈالا۔ 1937 میں ایک قانون پاس ہوا جس کو کہتے ہیں شریعت اپلیکیشن ایکٹ۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، مسلم پرسنل لا آپ سب جانتے ہیں کہ یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے: مسلم، پرسنل اور لا۔ مسلم کے معنی تو آپ کو معلوم ہے، مسلم کے معنی مسلمان کے ہیں۔ پرسنل کے معنی ہے شخصی، نجی، خاندانی زندگی، یہ مراد ہے پرسنل سے۔ لا کے معنی قانون کے ہیں۔ تو اب معنی یہ ہو گئے کہ مسلمانوں کے وہ قوانین جو خاندانی زندگی سے متعلق ہیں، شوہر و بیوی کے حقوق، والدین اور اولاد کے حقوق، میراث کیسے تقسیم ہوگی، ہبہ کا کیا قانون ہوگا، نکاح کے کیا احکام ہوں گے، طلاق کے کیا مسائل ہوں گے، ان کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ اس ملک کے آزاد ہونے سے پہلے، بلکہ انگریزوں کے آنے سے پہلے، جو برٹش دور سے پہلے مسلم دور میں کبھی تو پوری شریعت پر عمل ہوتا تھا، کبھی شریعت کے بڑے حصے پر عمل ہوتا تھا۔ لیکن جب انگریز اس ملک میں آئے تو انہوں نے اس ملک کے مختلف قوانین کو بدل ڈالا۔ مالیات کے قوانین بدل دیے، جرم اور اس پر سزا کے قوانین بدل دیے، خرید و فروخت کے قوانین بدل دیے۔ تو اب ایک قانون تھا مسلمانوں کا، وہ مذہبی قانون جس کا تعلق ان کی خاندانی زندگی سے، تو وہ اس کو بھی بدلنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اس کے لیے ایک کمیشن قائم کیا جو رائل کمیشن کہلاتا تھا، شاہی کمیشن، جس نے اس بات کا مطالعہ کیا کہ کیا مسلمانوں کے جو پرسنل قوانین ہیں، خاندانی زندگی کا جو قانون ہے، کیا اس میں بھی بدلاؤ لایا جا سکتا ہے۔ اس کمیشن نے گورنمنٹ کو یہ رپورٹ پیش کی کہ اس میں بدلاؤ لانا مناسب نہیں ہے، نہ ہندوؤں کے اور نہ مسلمانوں کے، اس لیے کہ اس کی جڑیں مذہب میں پیوست ہیں۔ یہ قانون براہ راست مذہب سے جڑا ہوا ہے۔ اگر اس میں ہم کوئی بدلاؤ لائیں گے، کوئی تبدیلی کریں گے، تو ہندوستان کے لوگ بغاوت پر اتر آئیں گے، ہندو ہو یا مسلمان، وہ باغی ہو جائیں گے۔ اس لیے انگریزوں نے اس قانون میں بدلاؤ کا، تبدیلی لانے کا ارادہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور 1866 تک، 1857 میں دلی پر قبضہ ہوا انگریزوں کا، 1866 تک قاضی کا شعبہ تھا۔ وہ صرف نکاح پڑھانے والے قاضی نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ لوگوں کے کیس کو سنتے تھے پرسنل لا سے متعلق، اور اس کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے۔ پھر بعد میں انگریزوں نے تھوڑا سا اور تبدیلی کیا، قاضی کا عہدہ ختم ہو گیا، تمام کیس عام عدالتوں کے تحت کر دیے گئے، لیکن ایک مفتی کا عہدہ باقی رکھا، جو عدالت کو مشورہ دیتا تھا کہ شریعت اسلامی کے لحاظ سے اس کیس میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ بھی ختم کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو انگریز ہیں وہ تو شریعت کے قوانین سے واقف تھے نہیں، وہ بعض کتابوں کے ترجمے یا اس کا خلاصہ پڑھ کر اپنے طور پر فیصلے کرتے تھے۔ تو علماء نے محسوس کیا کہ جو مسلم پرسنل لا ہے، مسلمانوں سے متعلق
جو خاندانی زندگی کے قوانین ہیں ان کی حفاظت کا کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ چنانچہ علماء نے اس کے لیے کوشش شروع کی اور 1937 میں ایک قانون پاس ہوا جس کو کہتے ہیں شریعت اپلیکیشن ایکٹ، اطلاق قانون شریعت کا قانون 1937۔ اور اس قانون میں یہ بات مانی گئی کہ نکاح کے مسئلے میں، طلاق کے مسئلے میں، عدت میں، حق پرورش میں، ولایت میں، گارجین شپ میں، میراث میں 10 مسائل کا ذکر ہے کہ ان میں اگر کسی کیس کے دونوں فریق مسلمان ہوں گے تو ان پر کوئی رواجی یا سرکاری قانون جاری نہیں ہوگا، بلکہ جو شریعت کا قانون ہے وہی قانون ان پر نافذ کیا جائے گا۔ یہی اصل میں مسلم پرسنل لاء۔ اس قانون میں جتنی چیزیں شامل ہیں وہ مسلم پرسنل لاء میں داخل ہیں، اور یہ بات مانی گئی کہ ان کے اندر ان کے بارے میں شریعت کے مطابق فیصلے ہوا کریں گے۔ اب 1937 کے 10 سال کے بعد تو ملک آزاد بھی ہو گیا۔ ایک اور قانون لایا گیا 1939 میں، 1939 میں۔ یہ قانون تھا فسخ نکاح کا، کہ کوئی عورت اگر اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہتی ہو تو وہ کیسے چھٹکارا حاصل کرے گی۔ اس کا ایک قانون آیا، وہ بھی اس کا حصہ بن گیا۔ اب جب ملک آزاد ہوا 1947 میں، تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دستور بنا۔ امبیڈکر جی کو اس کا صدر بنایا گیا دستور ساز کمیٹی کا۔ اس میں ایک دفعہ رکھی گئی، ایک چیپٹر اس کا رکھا گیا، بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس۔ یہ ایک چیپٹر ہمارے دستور کا ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس میں نہ پارلیمنٹ تبدیلی کر سکتی ہے، نہ کورٹ تبدیلی کر سکتا ہے۔ یہ جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے، اس کی دفعہ 25، آرٹیکل 25، وہ مذہب کی آزادی سے متعلق ہے۔ اس میں یہ بات کہی گئی کہ ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے کا، اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کا، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو عقیدہ کا تعلق تو ایمان سے ہے، جیسے ہم سب کا اللہ پر ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ مذہب پر عمل، مذہب کی پریکٹس، اس میں مسلم پرسنل لاء شامل ہے، اور کئی عدالتی فیصلے ہیں کہ انہوں نے مذہب پر عمل میں مسلم پرسنل لاء کو شامل مانا ہے۔ اور تیسری چیز ہے مذہب کی تبلیغ۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل اس پر بھی رکاوٹ، اس میں بھی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آزادی سے پہلے شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا، اور آزادی کے بعد یہ جو قانون بنا مذہبی آزادی کا، اس نے بھی ہم کو مذہب پر عمل کرنے کا حق دیا۔ اور دستور میں یہ بات مانی گئی کہ جتنے قانون اس دستور کے بننے سے پہلے بنائے گئے اور اس قانون کو کالعدم نہیں کیا گیا، منسوخ نہیں کیا گیا، ختم نہیں کیا گیا، وہ سارے قوانین باقی رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک کی آزادی کے بعد بھی، دستور بننے کے بعد بھی، شریعت اپلیکیشن ایکٹ ابھی باقی ہے اپنے قانونی حیثیت کے ساتھ۔ یہی اصل میں مسلم پرسنل لاء جس